السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور اس رب العالمین کا بے پایاں شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں افضل ترین امت میں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرما، ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، اور جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں اس طریقے سے بیٹھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اپنی اپنی امت تک اللہ کے دین کو پہنچایا۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام قرآن کریم کی دعوت اپنی امت تک کما حق کو پہنچا دی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اللہ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مناسک حج میں درس توحید اور اتباع سنت۔ چونکہ مجھ سے کافی سوالات ہو رہے تھے کہ آپ اپنے ہاں حج کا کورس کب رکھ رہے ہیں، کب ہم آپ کے یہاں آئیں، حج کی تعلیم حاصل کریں، بار بار یہ سوالات آ رہے تھے، اور لوگوں کے مطالبے پر میں نے سوچا کہ جو کام ذوالقعدہ میں ہونا تھا، لوگوں کے مطالبے پر میں شوال ہی میں رکھ رہا ہوں، اور آج سے لے کر 3 ہفتے تک حج کا کورس چلے گا۔ حج سے ریلیٹڈ 3 ہفتے تک، یہ جمعہ، پھر آنے والا جمعہ، اس کے بعد جمعہ، اس جمعہ کو ہم نے درس توحید اور اتباع سنت کو آپ کے ذہنوں میں بیٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ہفتہ ہوگا اس میں ہم حج سے متعلق خواتین کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ خواتین کے مسائل میں انسان التباس کا شکار ہوتا ہے۔ عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، مردوں کا کیا مسئلہ ہے، جیسے نماز کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی الگ ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا بھی مسئلہ وہی ہے، حج کا بھی مسئلہ وہی ہے، بس بعض مسائل مختلف ہوتے ہیں۔ بعض مسائل جیسے مردوں کے اندر بھی بعض مسائل الگ ہیں، مرد امام ہو، مرد مقتدی ہو، دونوں کا مسئلہ سیم ہے؟ نہیں سیم ہے۔ مرد جو ہے بڑا ہو، مرد چھوٹا ہو، دونوں کا مسئلہ سیم ہے؟ نہیں سے، لیکن دین تو ایک ہی ہے نا۔ اب اس بنیاد پہ کوئی کہے کہ مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ لوگ جو شور مچاتے ہیں وہ غلط شور مچاتے ہیں۔ اگر مسئلے میں ڈیفرنس اگر دیکھیں گے تو بچے کا بھی مسئلہ فرق ہے، بچے کا، بڑے کا، چھوٹے بچے جو ہے صف میں پیچھے رہیں گے، بڑے آگے رہیں گے، بڑوں میں بھی جو عقل والے ہیں، فہم والے ہیں، قرآن و حدیث جاننے والے، وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو مسائل کچھ ڈیفرنس ہوتے ہیں، اس کا مطلب دین الگ الگ سب کے لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ ہوگا وہ حج سے متعلق جو خواتین کے مسائل ہیں ان مسئلے پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور جو لاسٹ ہفتہ ہوگا اس میں ہم پروجیکٹر کے ذریعہ مشاعر مقدسہ کی تصاویر اور حج کے جو مسائل ہیں ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج جو مسئلہ ہے وہ اصلاح سے تعلق رکھتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ انسان کرتا ہے۔ زندگی کا مسئلہ، پوری زندگی میں ایک بار اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو فریضہ اتنا زیادہ اہم ہے اور زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اس فریضہ کی ادائیگی سے پہلے تیاری کتنے اہتمام سے ہونی چاہیے یہ ذہن میں رہے۔ اتنا عظیم معاملہ ہے، اتنی عظیم عبادت کو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے۔ وہ عبادت ممکن ہے دوبارہ ہم ادا نہ کر سکیں، یہ فریضہ ہے اور زندگی کا اہم فریضہ ہے اور ایک مرتبہ کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے ہمارے اوپر بنیادی کون سی ذمہ داری ہے، اس سے پہلے ہمیں کس بنیاد پر تیار ہونا ہے، کس چیز کو اس سے پہلے جاننا اور سمجھنا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے میں نے آج کا موضوع رکھا ہے کہ مناسک حج میں درس توحید اور اتباع سنت۔ حج جو ہم کرتے ہیں تو حج ایک عبادت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ حج بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ مکمل حج
اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس حج میں ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، ایک اللہ کی بندگی کریں، ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کا اقرار کریں۔ یہ حج ہمیں پیغام دیتا ہے، جو سارے انبیاء کی دعوت ہے، جو تمام نبیوں کی دعوت ہے، اور جو دین کی اساس ہے، دین کا پہلا مقام اور مرتبہ، اس کے بغیر عمل ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔ جب معاملہ یہ ہے کہ توحید کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، عبادت قبول نہیں ہوگی، تو جب اتنی بڑی بات توحید کی ہے اور حج سے ہمیں دعوت مل رہی ہے کہ ہمیں ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اس سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ایک اللہ پر صحیح سے ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے۔ اس سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کہیں مبادا انجانے میں جان بوجھ کر کہیں ہم نے شرک تو نہیں کر لیا ہے، کہیں ہمارا عقیدہ تو گڑبڑ نہیں ہے، کہیں اللہ پر ایمان میں ہمارے یہاں کھوٹ تو نہیں ہے، ورنہ زندگی کی عظیم عبادت جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، اگر عقیدے میں خرابی ہے، عقیدہ توحید میں خرابی ہے، تو ہمارا حج بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم اپنے ایمان کو ٹٹول لیں گے، اپنی تیاری کر لیں گے، اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کر لیں گے ہمارے پاس نئی توحید ہے، پھر اتباع سنت ہے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے مطابق مناسک حج کو ہم نے سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے، اب سنت کے مطابق اور صحیح عقیدے کے ساتھ حج کرتے ہیں، اسے حج مبرور کہا جائے گا، اور اس حج کا بدلہ جنت ہے۔ وہی حج مبرور کہلاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ میں عموماً ایک مثال سے لوگوں کو یہ بات سمجھاتا ہوں، ابھی میں تمہید بتا رہا تھا، اس بات کو مثال سے میں عام طور سے ذکر کرتا ہوں، جو بخاری کے اندر حدیث کے طور پہ ہے، بخاری میں ہے، اسی طریقے سے سنن کی کتابوں میں ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، لیکن جو چیز بہت مشہور، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو لوگ بہت کم اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کو زیادہ اہمیت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجتے ہیں، اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یمن کے دو علاقے میں، ایک کو ان کو گورنر بناتے ہیں، دوسرے کو یمن کے دوسرے علاقے کا حاکم بناتے ہیں، اور معاذ بن جبل کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ معاذ، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو لوگ اہل کتاب ہیں، وہ لوگ مشرکین بھی تھے، ان میں سے اہل کتاب یہودی اور نصرانی بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، یہودی اور نصرانی ہیں، جب ان کو دعوت دینا تو پہلی بات یہ بتانا کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی گواہی دو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی لینا، ایک اللہ کی گواہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، سب سے پہلے یہ گواہی لینا، یہ پہلی دعوت ہے۔ یہ میں مثال دیتا ہوں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو سمجھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ غیر مسلم کو پہلی دعوت جو دینی ہے وہ شہادتین کی دعوت ہے، ایک اللہ کا اقرار کرنا، بندگی کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی جب تک کوئی ہندو، کوئی اہل کتاب، یہودی، نصرانی، غیر مسلم جب تک اس بات کی گواہی نہ دے، اے معاذ تم نماز کی دعوت نہیں دینا، زکوٰۃ کی دعوت نہیں دینا، حج عمرے کی تبلیغ نہیں کرنا۔ اس حدیث سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے، نماز پڑھتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حج کر لے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک شخص مشرک ہے، ایک شخص بدعتی ہے، ایسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے جو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے، بدعت مکفرہ، یا شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، شرک اکبر جس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ اس کی دعائی دینا، اس سے استغاثہ کرنا، اس سے اولاد مانگنا۔ تو اگر شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے
ہندو ہے، مشرک ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، وہ نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کر لیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اے معاذ تم اس کو اس بات کی تبلیغ بھی نہ کرو۔ تم جس قوم کے پاس جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، ان کو سب سے پہلے شہادتین کی دعوت دینا۔ حدیث کو سمجھیں، اس کو مثال سے بھی سمجھیں گے۔ سب سے پہلے کس بات کی؟ شہادتین کی گواہی لینا۔ شہادتین کی گواہی دے دے تب انہیں یہ بتانا کہ اللہ رب العالمین نے دن و رات میں تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ یہ بات کب بتانی ہے؟ شہادتین کا اقرار کر لے تب۔ توحید اور رسالت، تو توحید کا بھی اقرار کرے اور رسالت کا اقرار کرے، دونوں چیزوں کا اقرار کرے تب ہمیں ان کو نماز کی دعوت دینی ہے کہ نماز اللہ رب العالمین نے دن و رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب نماز قائم کرنے لگے تب انہیں یہ بتانا کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جو مالداروں سے لینا ہے، غریبوں کو دینا ہے۔ اب اس حدیث سے پوائنٹ کیا نکلا؟ اس حدیث سے پوائنٹ یہ نکل رہا ہے کہ ایک ہندو کو آپ نماز کی تعلیم نہیں دیں گے، ایک مشرک کو آپ نماز کی تعلیم نہیں دیں گے، اہل کتاب کو نماز کی طرف نہیں بلائیں گے۔ کس چیز کی طرف بلائیں گے؟ توحید و رسالت کی طرف بلائیں گے، تاکہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس پر آ جائے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ اب اس کا تقاضا ہے کہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے۔ لیکن جو آدمی ابھی توحید میں داخل نہیں ہوا ہے تو پھر اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی اگر وہ کر لیتا ہے، اور ہمیں بلانے کی، مسلمانوں کو اس چیز کی دعوت دینے کی ہندو کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہیں سے ہم پوائنٹ دے رہے ہیں، یہیں سے ہم نقطہ دے رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں۔ میں مسلمانوں کے پس منظر میں لا رہا ہوں، اہل کتاب اور مشرکین سے نکال کر مسلمانوں کے پس منظر میں لا رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں، مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، اسی طرح شرک کر رہے ہیں جس طریقے سے ہندو لوگ شرک کرتے ہیں، مشرک لوگ شرک کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں اتنی بڑی تعداد ہے، اور یہ بات اللہ بھی بتا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اکثر مسلمان شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ بات بتانے والا میں نہیں، یہ بات بتانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ مسلمان ہو کر اکثر مسلمان شرک میں واقع ہیں۔ اب آپ وہ جو حدیث معاذ ہے اس سے جوڑ کر دیکھیں کہ مسلمان ایسا ہے جو شرک کر رہا ہے، شرک کرنے والا مسلمان حج کر رہا ہے، اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا۔ بظاہر مسلمان ہے لیکن وہ شرک میں واقع ہے، قبروں کو پوجتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں پوائنٹ مل رہا ہے، حدیث سے مل رہا ہے، حدیث رسول سے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور قرآن کی آیت سے۔ اس لیے اس بات پر حیرانی نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے تو شرک نہیں کرے گا۔ مسلمان ہے اور اکثر مسلمان شرک میں ملوث ہے، شرک کر رہے ہیں، شرک میں واقع ہیں۔ ایسے مسلمان زندگی بھر حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ یہ بات اللہ نے کس کو بتائی؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ کو نہیں، ہم تو کتنے گناہ گار ہیں اللہ ہی جانتا ہے، تنہائی میں کتنا گناہ کرتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، اکیلے میں، انجانے میں، جانتے ہوئے کتنے گناہ گار ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم بھی اپنے گناہوں کا حساب اگر لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو گناہ ہی کرتے ہیں۔ نیکیاں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرتے ہیں، سوچ سوچ کر کرتے ہیں، گناہ بغیر سوچے کرتے ہیں اور دنوں رات کرتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر ہمارا حال جانتا ہے، تو ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے بارے میں اللہ نے بتایا، اللہ نے نبی کو مخاطب کیا ہے، نبی آپ نے اگر شرک کیا لئن اشرکت، یہ بات ہم ہی جیسے لوگ بتا سکتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں میں جو ڈھلمل مسلمان ہیں یہ بات نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھی بتایا کہ اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے لیحبطن عملک، آپ کا بھی عمل رائے گاں ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ شرک ہے ہی ایسی بیماری، شرک اتنا مہلک اور خطرناک ہے کہ آپ حج کر لیں گے اور حج قبول نہیں ہوگا۔ زندگی کا عظیم کام، عظیم فریضہ عبادت،
حج کر لیں گے، شرک ہے قبول نہیں ہوگا، رائے گا برباد ہو جائے گا۔ تو حج سے پہلے ضروری ہے نا کہ ہم توحید کو سمجھ لیں، عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اس بات کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اس سے ہمیں اہمیت معلوم ہو رہی ہے کہ توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ یہی تو پونجی ہے، یہی دولت ہے ایمان والوں کی۔ توحید نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، توحید ہے تو معمولی عمل بھی اللہ کے ہاں بخشوانے کے لیے کافی ہے، اور توحید اگر نہیں ہے تو ڈھیر سارا عمل بھی اللہ کے ہاں دنیا ہی میں رائے گاں کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے مخاطب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ نے بھی اگر شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا۔ یہاں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، نبی سے شرک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن شرک ہے ہی اتنا خطرناک کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متنبع کر دیا۔ دراصل اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متنبع کرنا ہے، لیکن مخاطب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس میں کسی کی چھوٹ نہیں ہے۔ کوئی ولی ہو کر بھی، نبی ہو کر کے بھی، شہید ہو کر بھی اگر شرک کر بیٹھتا ہے، اللہ کے یہاں بخشش نہیں ہوگی، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، ضائع کر دیا جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور آپ لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ نے لوگ نہیں بتایا، لوگ نقصان اٹھانے والا ہے۔ نبی آپ نے شرک کیا، آپ کا عمل رائے گاں ہو جائے گا اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نے پیغمبر کو بتایا ہے، بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ آیت مطلب ہمارے یہاں علماء نہیں بتائیں گے، چھپا لیں گے، جیسے یہودی اور عیسائی جو ان کے بائبل میں اسلام کے مطابق جو چیزیں تھیں نا وہ چھپا لیتے تھے، ہاتھ رکھ دیتے تھے، اس کو چھپا لیتے تھے۔ کیوں؟ کہیں ہماری فضیحت ہو جائے گی، مسلمانوں کی یہاں انسلٹی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن میں جو چیز ہے وہ ہمارے بائبل میں بھی ہے، ہماری تورات میں، ہماری انجیل میں، اس کو چھپا لیتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ساری بڑی بڑی تعلیمات ہیں، ہمارے علماء بتاتے ہیں، دن اور رات وہ چیز بتاتے ہیں جو ہماری کتابوں میں نہیں ہوتی، جو ہماری کتاب تو نہیں ہوتی۔ یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ مل رہا ہے کہ حج سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارے اندر توحید، سچی توحید ہونی چاہیے، جو توحید مطلوب ہے وہ توحید ہونا چاہیے۔ تو یہ موضوع کی مطابقت ہے کہ حج کا طریقہ بتانے سے پہلے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو خالص کر لیں، عقیدہ توحید جو اساس ہے اور بنیاد ہے اس کو سمجھ لیں، اور اس عقیدہ توحید کو دل میں موجزن کر لیں، پیوست کر لیں، راسخ کر لیں، تاکہ اللہ رب العالمین جو ہمیں حج کا فریضہ نصیب فرمائے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو لوگ امسال حج پہ نکل رہے ہیں، حج کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور حج کر سکیں گے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو حج مبرور عطا فرمائے۔ اور جہاں بھی دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے آ رہے ہیں، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، تکلیف میں ہیں، یا کسی طرح کا کوئی جو ہے پرابلم ہے جسمانی، یا کسی طرح کی کوئی دقت ہے، اللہ ان کے راستے میں آسانی فرمائے، امن کے ساتھ ان کو مکہ تک پہنچائے، اور امن و سکون کے ساتھ حج کرنے اور امن و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں ان حجاج کرام کی ذمہ داری ہے جو حج کا فریضہ امسال ادا کریں گے۔ ایک عظیم نعمت اور زندگی کی واحد نعمت ہے جو زندگی میں ایک بار ہے۔ اللہ رب العالمین کا اس پر شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، حج کی سعادت آپ کو نصیب فرما رہا ہے۔ رب العالمین کا شکریہ بجا لائیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں پر رب العالمین کا شکریہ بجا لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نعمتوں پر شکر گزار ہونے کی وجہ سے اللہ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، مزید ان نعمتوں کو کنٹینیو کرتا ہے، برابر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب شکر گزار نہیں ہوتے ہیں اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے، محروم کر دیتا ہے، اور مزید بہت سارے جو ہے آفتوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو شکریہ بنتا ہے رب العالمین کا جو لوگ حج پہ اس مرتبہ جائیں گے اور حج کر سکیں گے۔ یہاں یہ بھی جاننا ہے کہ حج ایک فریضہ ہے، حج کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، یہ فریضہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور یہ رکن ان مالداروں سے تعلق رکھتا ہے جن کو اللہ رب العالمین مکہ مکرمہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر حج کرنا فرض کر دیا ہے، اس انسان پر جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ سب کے لیے نہیں فریضہ، یہ ان لوگوں کے لیے فریضہ ہے جو اللہ کے گھر تک پہنچ سکے،
پہنچنے میں یا استطاعت میں علماء نے کئی مفہوم ذکر کیا. دو عموماً مشہور ہے استطاعت میں، ایک ہے کہ جسمانی استطاعت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ مالی استطاعت ہو. اول وہلہ میں تو مالی استطاعت، اللہ کے گھر تک آنے میں جتنا خرچ لگتا ہے آ کر ریٹرن ہونے میں، پھر گھر میں جتنے دن ہم غائب رہتے ہیں بیوی بال بچوں کی حفاظت کے لیے ہم گھر میں اتنا پیسہ چھوڑ دیں. ایسا نہیں گھر کا سارا پیسہ بٹور کر ہم حج پہ چلے جائیں، بچے رو رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ایسا ظلم کرتے ہیں. ایسے مسلمان کو سمجھنا چاہیے اپنے بچوں پر، بیوی بال بچوں پر ظلم نہ کریں. گھر بیچ دیں، زمین بیچ دیں اور بیوی کے جو ہے زیورات گروی لگا دیں اور حج پہ جائیں شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، یا گاؤں میں اور سماج میں حاجی کہلانے کے لیے. ایسا حج اللہ کیا نہیں ہے، ایسا حج نہ کریں. آپ گھر والوں کو دے کے آئیں اور حج میں جتنا خرچ لگتا ہے وہ خرچ آپ کے پاس ہو، تب جا کر آپ حج کریں. تو ایک تو مالی استطاعت ہونا چاہیے اور دوسری استطاعت جسمانی استطاعت ہو. جسمانی استطاعت نہ ہو، آنے کی سکت اور طاقت نہ ہو، تو اپنا مال دے کر کسی سے حج بدل کروا سکتا ہے. خود نہیں آئے گا لیکن کسی اور سے نیابت کے طور پر حج بدل کروا سکتا ہے. مال ہونے سے حج فرض ہو جاتا ہے. اب جسمانی طاقت نہیں ہے تو کسی اور کو پیسہ دے دے، چاہے سعودی عرب میں ہو یا اپنے ملک میں ہو، اس کو پیسہ دے کر حج بدل اپنی طرف سے کروا سکتا ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ جو بندہ حج کرے گا کسی اور کی طرف سے، وہ پہلے اپنا حج کر چکا ہو، وہی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے. جس نے پہلا اپنا حج نہیں کیا ہے وہ دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا. تو یہ دو شرط ہے. ایک تیسری شرط علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ راستہ پرامن ہونا چاہیے. شرط ہے اگر راستے میں خطرہ ہو تو پھر حج پہ نہیں نکلنا چاہیے، آپ رک جائیں. جب راستہ پرامن ہو جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہو راستے میں، تو آپ رک جائیں گے. لٹیرے ہوں یا جو ہے ایسا کنڈیشن آ جائے، کہیں آپ کو مار دیا جائے، کہیں آپ پکڑے جائیں، کوئی مشکل آ جائے، کسی طرح کا جانی خطرہ منڈرا رہا ہو، تو ایسے وقت میں آپ رک جائیں. جب پرامن راستہ ہو جائے اس وقت آپ حج کے لیے سفر کریں. اور الحمدللہ اس وقت تو راستے پرامن ہیں. یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، جس وقت پیدل چلا کرتے تھے یا پھر جو ہے سواری پر بیٹھ کر، جانوروں کی سواری پر سوار ہو کر جایا کرتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا جاتا. پہلے رہزنی کا معاملہ بہت زیادہ چلتا تھا. لیکن آج کل اس وقت جو ہے حالات اچھے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے حالات رہیں. دنیا میں جو معاملات چل رہے ہیں ہندو مسلم کا اور اسلام کے خلاف جو شکلیں اور صورتیں ظاہر ہو رہی ہیں، طاقتیں اسلام کے خلاف جمع ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے اور توڑنے کے لیے لوگ بہت پریشان ہیں. ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ظلم پہ ظلم سہ رہے ہیں، پھر بھی الزام ہم ہی پر سہ رہے ہیں، پھر بھی ظلم ہمارے اوپر ہی کیا جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ پھر بھی ہماری حفاظت کر رہا ہے. کوئی اسلام کو مٹا نہیں سکتا، کوئی بھی مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتا. تو یہ تین چیزیں میں نے بتایا کہ ایک راستے کا پرامن ہونا بھی حج کی شرائط میں سے ہے. راستہ پرامن ہو تو حج پہ نکلیں، پرامن نہ ہو حج پہ نہیں نکلیں گے. ایک چوتھی شرط ہے، وہ عورتوں کے تعلق سے ہے. عورتوں کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو عورت حج پہ یا عمرے پہ نہیں آئے گی. کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج یا عمرے پر سفر نہ کرے، چاہے عمرہ ہو یا حج ہو. عورتیں آج کل سمجھتی ہم ہوشیار ہو گئے، ہم نوکری کرنے والے ہیں، ہم پڑھ لیے ہیں، ہم جو ہے گریجویٹ ہیں، ہم کالج اور یونیورسٹیوں کی تعلیم لے چکے ہیں، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ذہین فتین چالاک ہو جانے سے اسلام کے قوانین کو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے. جیسے ایک پولیس والا پولیس کا کام پولیس کرے گی، وکیل اپنا کام کرے گا، جج اپنا کام کرے گا، اور ایم ایل اے منسٹر اور پارلیمنٹ والے اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. اسی طریقے سے عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ وہی ادا کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ چالاک ہو گئی ہے تو کچھ بھی قانون اپنے ہاتھ میں لے لے. اگر وہ سفر کر سکتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اکیلے سفر کر جائے. اسلام نے شرط لگائی ہے، محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی ہے. تو محرم کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے. اگر کسی عورت کے لیے محرم نہیں ہے تو محرم ہونے تک یا تو انتظار کرے، جیسے محرم بیمار ہوتا ہے یا کہیں سفر پہ کہیں مشغول ہوتا ہے، انتظار کرے، آسانی ہو جائے، اللہ سے دعا کرے. اگر محرم کا انتظام نہ ہو، محرم پاسبل نہ ہو، تو پیسہ دے کر کسی اور سے وہ اپنا حج کروا سکتی، حج بدل کروا سکتی. یہ کنڈیشن ہے حج کرنے کے. تو حج ایک فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار آتا ہے. اب ہم آپ سے یہ بتائیں
کہ جو اصل مسئلہ ہم آپ سے جو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ذہن میں آج حج سے پہلے بیٹھانا چاہتے ہیں آپ سے، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں، حج سے پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ بندگی کے لائق اکیلے ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ توحید کو خالص کر لیں، خالص توحید کا عقیدہ لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، حج کا طریقہ، سنتی طریقہ، اس طریقے کو سیکھ کر پھر اللہ کے گھر کی طرف سفر کریں۔ تو جب آپ اس طریقے سے حج پہ آئیں گے، سنت کے مطابق حج کریں گے، گناہ کا کام نہیں کریں گے، فریضے کو صحیح سے ادا کریں گے، تو اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو حج ہے، پورا کا پورا حج ہمیں نظر آتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی بڑائی کا اظہار ہے پورا حج۔ جس وقت آپ حج کی نیت کرتے ہیں، اللہ ہی کا ذکر، اللہ ہی کی بڑائی ہے، اور اللہ ہی کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے۔ حج پورا کا پورا اللہ کا ذکر ہے۔ حج پیغام دیتا ہے ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ سے رشتہ جوڑو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک ہی اللہ تمہارے لیے کام کے لائق ہے، ایک ہی اللہ تمہارے ہر کام کو بنانے والا، ایک ہی اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا۔ پورا حج ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، یہی بتلاتا ہے، یہی سمجھاتا ہے، حج ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر لیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، عصر نو تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر لیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم لوگوں میں صدا لگاؤ، اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تو لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگو حج کرو، حج پہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر حج فرض کیا ہے۔ یہ جو حج کی صدا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لگانے کے لیے حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ، اس لقودق صحرا میں میری آواز کو کون سننے والا ہے، کون سننے والا ہے؟ یہ پورا حج ہمیں ایک اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ کو لقودق صحرا میں تنہا چھوٹے بچے کے ساتھ، معصوم دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑا، ہاجرہ کیا فرماتی ہیں کہ آپ اپنے شوہر سے محبت بھرے لہجے میں، آپ ہمیں تنہا اس جگہ پر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ایمان والی بیوی کیا کہتی ہے؟ تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ پورا حج ہمیں اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ پر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ باباؤں کا تصور ہمارے دماغوں میں بیٹھا دیا گیا، جو کچھ کرتے ہیں بابا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں بابا کرتے ہیں۔ کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ جو یونس گوہر نام کا ایک آدمی ہے، جو ریاض گوہر اپنے آپ کو جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی، اور پھر وہ مر بھی گیا ہے۔ اب اس کے چیلے چپاٹے اس کے مشن کو چلا رہے ہیں۔ تو یونس گوہر نام کا آدمی قصے بتا رہا ہے، ایک آدمی سمندر میں ڈوب رہا تھا، تو اس نے یا جنید کا نعرہ لگایا، تو جنید حاضر ہو گئے۔ تو کہا ٹھیک ہے تم جنید کا نام لیتے رہو، بچ جاؤ گے۔ تو یہ بندہ ڈوبنے والا یا جنید کا نعرہ لگا رہا ہے، جنید جو ہے یا اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ بندہ کہا کہ جنید تو اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم کیوں یا جنید کہیں، چلو ہم بھی یا اللہ کہتے ہیں، جس طریقے سے جنید کہہ رہے ہیں میں بھی وہی نعرہ لگاتا ہوں۔ وہ یا اللہ کہنے لگا تو پھر ڈوبنے لگا۔ پھر اس نے پکارا جو ہے یا جنید، میں ڈوبنے لگا۔ تو جنید حاضر ہوئے اور کہا، بیان کیا کہ میں تو ڈوبنے لگا یا اللہ کہنے سے۔ تو جنید کیا کہتے ہیں کہ تو اللہ تک پہنچا ہی نہیں ہے، تو میرے تک پہنچا ہے، میرا نام لے، یا جنید کا تو بچے گا، اور میں اللہ تک پہنچا ہوں اس لیے میں یا اللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ شرکیہ تعلیم ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی حج سے پہلے ذہن کو خالص کر لیں۔ صرف اگر حج کا طریقہ جانتے، حج کی تاریخ اور ہسٹری پڑھتے ہیں، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے بھروسے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ نہیں ضائع کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تو ولی ہے نا، لاکھ جنید بغدادی ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میرے شوہر جو ہے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بچا لیں گے۔
ہمیں سنبھال لیں گے، ہمیں یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں، بیوی نے کہا اللہ نہیں ضائع کرے گا. ایمان تو ہمیں وہاں سے مل رہا ہے. پتہ نہیں ہمارے ایمان کو کہاں سے لوگوں نے بگاڑ دیا. ہم امت مسلمہ کو کس راستے پہ لوگوں نے لگا دیا. ایک اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے راستے پر لگے ہوئے ہیں. آج جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس توحید کو چھوڑ دیا، اس عقیدے کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اللہ ہمیں عزت دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمان کو اور عمل کو قبول کرتا ہے. آج ہم نے وہ دعوت چھوڑ دی، وہ طریقہ چھوڑ دیا، وہ راستہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلت میں مبتلا کر دیا ہے. آج ہم ذلیل و خوار اسی بنیاد پر ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان ہو کر شرک میں واقع ہیں، شرک کر رہے ہیں، جس کی گواہی اللہ رب العالمین نے دی ہے سورہ یوسف میں کہ ہم پر ایمان لانے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مسلمان میرے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اکثر مسلمان شرک میں پڑے ہوئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم صدا لگاؤ، تم حج کی صدا لگاؤ کہ اے لوگو آؤ حج کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین یہاں میری آواز کو کون سننے والا ہے؟ یہاں تو کوئی انسان نظر نہیں آتا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم تم صدا لگاؤ، میرا کام ہے تمہاری آواز کو، تمہاری صدا کو لوگوں تک اور انسانوں تک پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام پہاڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں انسانوں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، لہٰذا اللہ کے گھر کی طرف آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو. ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی اور اللہ رب العالمین نے اس صدا کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک اور لوگوں تک پہنچا دیا. ہر اس لوگ تک، ہر اس آدمی تک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی صدا کو پہنچا دیا جس کی قسمت میں حج کرنا یا عمرہ کرنا لکھا ہوا تھا. اسی وجہ سے جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ جب نیت کرتے ہیں حج کی اور عمرے کی، وہ نیت کرتے ہیں اللہم لبیک حجن اللہم لبیک عمرتن. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا کا جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اے لوگو اللہ کے گھر کی طرف حج کرنے کے لیے آؤ، تو لوگ کہتے ہیں اللہم لبیک عمرہ اللہم لبیک حج. اے اللہ میں حاضر ہوں، تو نے جو حج کرنے کے لیے اعلان کروایا تھا، تو نے حج کرنے کے لیے مجھے بلایا تھا اور میری تقدیر میں لکھ رکھا تھا، تیری آواز اور تیری صدا پر میں حاضر ہو رہا ہوں. لبیک میں حاضر ہوں، حج کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. تو یہ اس صدا کا جواب ہے. یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم توحید کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. اللہ نے اپنے گھر کے لیے بلایا، اپنی عبادت کے لیے بلایا. ہم اللہ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف نکلتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک صدا لگائی تھی اور اس صدا کے لیے جو ہم پھر اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جو ہے سفر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں. تو یہ جو پورا حج ہے ہم دیکھتے ہیں اس پورے حج میں اللہ ہی کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے پورا حج اللہ سے تعلق ہے. اسی کا نام توحید ہے، ایک اللہ پر ایمان لانا. آپ ذرا مثال سے سوچنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ایک جمع لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں، اور کتنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنی بھیڑ ہوتی ہے. پھر اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اس محنت میں، اتنی بھاگ دوڑ میں، اتنا پیسہ خرچ کرنے میں اللہ کو کیا پہنچ رہا ہے؟ اللہ یہ مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ ہم گھر میں بھی تو بندگی کر سکتے تھے، گھر میں بھی تو نماز پڑھتے تھے اور پڑھ رہے تھے. اللہ نے اتنی دور آنے کا ہم سے مطالبہ کیوں کیا؟ اللہ ہم سے اس بات پر کیوں اس بات کا حکم دے رہا ہے اتنی دور سے چل کے آئیں، پیدل آئیں، چل کے آئیں، دنیا کے کونے کونے سے آئیں؟ اللہ اس بات کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ اتنی محنت کیوں کروا رہا ہے؟ جبکہ دنیا کے مسلمان کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں، کس تکلیف سے گزر کر انسان یہاں پہنچتا ہے. ہر کسی کو سہولت میسر نہیں ہے، تکلیف سے تکلیف کے ساتھ انسان گزر کر یہاں پہنچتا ہے. بہت سارے لوگ ہوں گے حج کا پیسہ جمع کرنے کے لیے، ایک پیسہ جیسے ایک اینٹ جوڑ کر مکان بناتے ہیں، ایک دھاگا جوڑ کر کپڑے جوڑتے ہیں، بناتے ہیں، اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں ایک کپڑا سل کر، ایک جو ہے مزدوری کر کے، دہاڑی لگا کر کے، کتنی محنت مشقت، سالوں سال پیسہ جمع کر کے
پیسہ اکٹھا کرتا ہے اور حج کے لیے آتا ہے۔ اللہ اتنی بڑی قربانی ہم سے کیوں چاہتا ہے؟ کیوں چاہتا ہے؟ اسی حج میں قربانی بھی ہے۔ ہم حج میں قربانی کرتے ہیں، جو حج قران کرتا ہے، حج تمتع کرتا ہے، اس حج میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ اللہ اس قربانی کے تعلق سے کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ ذرا سنیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تمہاری قربانی کا نہ گوشت اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، نہیں تمہاری قربانی کا خون اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہم چل کے آتے ہیں، یہ جو پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، اللہ یہ دل دیکھتا ہے، کس توحید سے آ رہا ہے، کس الفت سے ہمارے گھر میں آ رہا ہے، کس محبت سے ہمارے یہاں آ رہا ہے، کس انداز میں ہمارے یہاں حاضری ہو رہی۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا پہنچ رہا ہے؟ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا پہنچ رہا ہے؟ آپ جب قربانی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں کیا پہنچ رہا ہے؟ آپ جب کوئی بھی عبادت تلاوت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں کیا پہنچ رہا ہے؟ ہمارا جو دل ہے اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ دل کی نیت، دل کی جو ہے دل کا ارادہ، اس کے اندر سوچ اور ہمارے اندر جو عاجزی ہے، تڑپ ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ یہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب ایک شخص کچھ دیر کی عبادت کرتا ہے، 10 منٹ کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کی محنت اور تڑپ اتنے دیر کی ہوتی ہے، 10 منٹ اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ حج کے ایام بڑے لمبے ہیں، کافی دن لگتا ہے، 40-45 دن کا ایک ٹرم ہوتا ہے حج کا، آنا اور جانا، اتنے دنوں تک اللہ کو اپنے ذہن میں بساتا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہہ لیں کہ جس وقت انسان حج کے لیے سوچ لیتا ہے، اسی وقت سے اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ سے لو لگانے میں، اللہ کا گھر دیکھنے میں۔ اور پھر جب بندہ اتنی تڑپ، اتنے جذبے اور اتنے انکساری کے ساتھ جب اللہ کے گھر آتا ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب اس گھر کو دیکھتا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جب اس گھر کو دیکھتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، جب اس گھر کو دیکھتا ہے جس کی طرف چہرہ کر کے زندگی میں ہم نماز پڑھتے رہے، انسان عجیب کیفیت میں ہوتا ہے، عجیب شوق، عجیب محبت سے اس گھر کو دیکھتا ہے، اس در و دیوار کو دیکھتا ہے، اس بستی، اس وادی کو دیکھتا ہے، ان تمام مقامات مقدسوں کو بڑی محبت، شوق، جذبے، دلچسپی اور تڑپ کے ساتھ دیکھتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا حج کے لیے۔ مطاف ہو، مسعی ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، جمرات ہو، ان تمام مشاعر مقدسہ کو بڑی محبت سے دیکھتا ہے، اور ان تمام جگہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہاں کوئی جنید، یہاں کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی پیر نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے پیر یہاں کر کے، یہاں جنید بھی آئے ہوں گے، یا اللہ کہتے ہوں گے۔ جتنے بھی ولی اللہ نے حج کیا ہوگا، اللہ کے گھر میں آ کر کے اور مکہ میں اور جو ہے مشاعر مقدسہ میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کو پکارا ہوگا۔ سارے انبیاء نے پکارا ہے، سارے انبیاء نے اللہ کو پکارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ سے رشتہ جوڑیں، اپنے اندر اللہ سے تعلق جوڑیں، اپنے اندر اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والی خوبی پیدا کریں۔ یہ حج کا بڑا پیغام ہے، ایک اللہ کی توحید کو ماننا، ایک اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنا۔ حج کا اس سے بڑا اور کوئی پیغام نہیں۔ سب سے بڑا پیغام اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم اللہ ہی والے بن جائیں، اللہ ہی کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ تو حج کی قبولیت کے لیے ایک تو ہمارے پاس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تب ہمارا حج قبول ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سنت کے مطابق حج کرتے ہیں تو ہی حج قبول ہوگا۔ سنت کے مطابق ہمیں حج کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں بتا دیا، خذوا انی مناسککم، یہ آپ کا فرمان، خذوا انی مناسککم، تم حج اور عمرے کے طریقے مجھ سے سیکھو۔ حج کسی اور کے طریقے پر نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے، حج میرے طریقے پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر، میں نے جیسے حج کیا ہے اسی طریقے سے حج کرو گے تو تمہارا حج قبول ہوگا۔ ابھی میں نے قربانی کی بات مثال دی قرآن سے کہ قربانی میں اللہ رب العالمین نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ جو حج میں قربانی دیتے ہیں اس قربانی کا اللہ کے پاس تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہی حج میں مطلوب ہے۔ حج جو کر رہے ہیں یہ ہمارے دلوں کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ ہم کس تقویٰ سے،
کس توحید سے، کس ایمان سے، کس عقیدے سے، کس دل اور ارادے سے حج کر رہے ہیں اللہ کے پاس، وہ پہنچ رہا ہے۔ اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج اور طریقہ سیکھو، حج اور عمرے کا طریقہ مجھ سے سیکھو، میرے حج کرنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق حج کرو۔ یہی وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے دوران علل اعلان، جس میں لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام تھے، آپ نے اعلان کر دیا تھا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے۔ اس حج میں یہ حج پورا کا پورا ایک اللہ کی طرف بلاتا، ان ربکم واحد، اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے۔ یہ رب بہت وسیع معنی میں آتا ہے۔ رب کہتے ہیں جو پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، زندگی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، خوراک دینے والا، روزی روٹی کا انتظام کرنے والا، زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یہ رب ہے۔ ہم نے رب کو تو پہچانا ہی نہیں، ہم نے غیروں کو رب بنا دیا ہے۔ جو خوبی اللہ کی ہے، جو خوبی اللہ کی ہے، جو صفات اللہ کی ہیں، ہم نے غیر اللہ بھی مان لیے۔ ہم غیر اللہ کو مانتے ہیں، فلاں جو ہے اولاد دینے والا، فلاں بارش دینے والا، فلاں بگڑی بنانے والا، فلاں جو ہے ہمارے کام کو آسان کرنے والا، فلاں بیماری کو ٹھیک کرنے والا۔ ہم تو غیروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ابھی اللہ کے پاس آئے کہاں ہیں؟ تو میرے بھائی، جو لوگ حج کر رہے ہیں یا جو مسلمان ہیں، ان سب حج ہی نہیں بلکہ جو لوگ حج پہ نہیں مسلمان ہیں، سب یہ جانے کہ رب اللہ ہے، وہی ہماری مشکلیں آسان کرنے والا، وہی بیماری دینے والا، وہی بیماری آسان کرنے والا، وہی دکھ درد دینے والا، وہی دکھ درد کو دور کرنے والا، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا، سب کچھ اسی کے اختیار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے موقع سے اعلان کر دیا، ان ربکم واحد، اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم سب کا ایک ہی باپ ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو سنو، تم میں سے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی عجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ تقوی ہے تو ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، جس کے پاس تقوی ہے اس کو غیر تقوی والے آدمی پر فضیلت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں فضیلت والا انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو یہ خطاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر دیا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع سے۔ جو کچھ ہے تقوی ہے، یہ عمل میں مطلوب ہے، تقوی کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، حج سے پہلے یہ چیک کر لیں ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے کہ نہیں، ہم ایک اللہ پر صحیح سے ایمان لاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے رب کو صحیح سے پہچانا کہ نہیں۔ اگر رب کو صحیح سے پہچان گئے، رب پر صحیح سے ایمان لے آئے، اپنی توحید کو ہم نے اپنے دل کے اندر صحیح سے بسا لیا ہے، اور پھر اس کے بعد سنت کے مطابق حج کرتے ہیں، یقیناً اللہ حج قبول کرے گا، یقیناً اللہ کا وعدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا حج کیسے ہم مانیں کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں، کیسے ہم جانیں کہ ہمارا عمرہ اللہ کے یہاں مقبول ہوا کہ نہیں؟ میں پہچان بتاتا ہوں، آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا ایمان درست ہو، آپ کا پیسہ حلال ہو، آپ سنت کے مطابق حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، آپ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حج عمرہ قبول کیا ہے۔ آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے پہچان بتا دیا نا، تم اس طریقے سے حج کرو، اس طریقے سے دین پر عمل کرو۔ اگر آپ اس طریقے سے دین پر عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ مایوس کس بات پہ ہیں؟ پھر آپ کو یقین کیوں نہیں کہ اللہ قبول نہیں کرنے والا؟ بغیر عمل کے اللہ روزی دے رہا ہے، اللہ اپنا فضل ہمارے اوپر نازل کر رہا ہے، تو جو عمل جس انداز سے مطلوب ہے اس انداز سے اگر وہ عمل کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے قبول کر لیا۔ یہی قبولیت کی نشانی ہے کہ جس اعتبار سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج میں مطلوب ہے آپ کا پیسہ حلال ہو، آپ حج کر رہے ہیں اس کے اندر عقیدہ توحید ہو، عقیدہ صحیح ہو، اخلاص کے ساتھ حج کریں، سنت کے مطابق حج کریں، وہی حج مبرور ہے۔ وہ حج مبرور ہے جس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے جنت رکھا ہے، جس کا بدلہ جنت رکھا ہے۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے کے درمیان جو غلطی ہوتی ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
حج مبرور کا بدلہ ہر حج کا بدلہ نہیں. بہت سے لوگ آتے ہوں گے حج پہ، شرک کرنے والے ہوں گے، بدعت کرنے والے ہوں گے، ان کا عقیدہ خراب ہوگا، ان کی نیت خراب ہوگی، ان کی دولت حرام کی ہوگی. ایسے لوگوں کا حج مبرور نہیں ہے. حج مبرور ان لوگوں کا حج قرار پائے گا جس کا مال صحیح ہے، جو اس کا عقیدہ صحیح ہے، جو اخلاص کے ساتھ حج کر رہا ہے، جو سنت کے مطابق حج کر رہا ہے، اس کا حج مبرور ہے. اس طریقے سے اگر کوئی حج کر رہا ہے، میرے بھائی آپ کو بتا رہا ہوں اللہ قبول کر لیا، آپ کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہے. یہ نشانی ہے. کسی بھی عمل، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، آپ کا دل کہتا ہے پتہ نہیں ہے میرا عمل قبول ہے کہ نہیں، آپ چیک کر لیں. قربانی کرنے کا جو طریقہ ہے اللہ کے پاس اخلاص قربانی کا پہنچتا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں کہ نہیں. اگر اخلاص کے ساتھ قربانی دے رہے ہیں، ریا نہیں ہے، نمود نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، دنیا میں نام کمانے کا ارادہ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ ہم قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی میں مطلوب ہے. اگر ایسی قربانی آپ دے رہے ہیں، یقین کریں، شک نہیں، یقین کریں آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو گئی ہے. ہم ایمان والے بندے ہیں. عمل کرنے کے بعد اگر عمل کر رہے ہیں سنت کے مطابق تو اللہ سے امید لگائیں گے ہمارا عمل قبول ہوگا. ورنہ اگر شک ہوا تو پھر انسان عمل سے پیچھے ہٹ جائے گا، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہوا کہ نہیں. یقین کریں گے، اللہ سے امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا. تو اب آتے ہیں حج کی طرف. ابھی میں نے تمہیدی باتیں آپ سے بیان کی کہ حج کا سب سے بڑا پیغام ایک اللہ کی وحدانیت. حج میں اللہ سے جوڑے رہتے ہیں سنت کے مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، اس سنت کے مطابق اللہ سے ہمارا رشتہ استوار ہوتا ہے. کیونکہ انٹروڈکشن کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو کس نے انٹروڈیوس کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، پورے حج میں جڑے رہتے ہیں. تو حج کا سب سے بڑا میجر پیغام ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہوتا ہے. اب ہم حج میں داخل ہوتے ہیں اور حج میں دیکھتے ہیں کہ درس توحید کیا ہے، اتباع سنت کیا ہے. حج کا کام جس وقت شروع ہوتا ہے اور ہم حج کی یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، میقات پر ہوتے ہیں، اسی وقت ہم نیت کرتے ہیں اللہم لبیک حجن. اور اگر حج تمتع کر رہے ہیں تو پہلے عمرے کی نیت کرتے ہیں اللہم لبیک عمرتن، پہلے عمرے کی نیت کرتے ہیں. پھر جب حج کر رہے ہوتے ہیں تو حج کی نیت کرتے ہیں. تو جس وقت یہ نیت کرتے ہیں ہم اسی وقت اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں. اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں. تو حج کس کا؟ اللہ کا. حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یاد کس کی؟ ذکر کس کا؟ بڑائی کس کی؟ عبادت کس کی؟ سب اللہ کے لیے. جس وقت ہم کہہ دیے اللہ ہم حاضر ہیں، یہ پورا کا پورا حج اللہ کے لیے. یہ پورا حج توحید ہے، اللہ کی پکار ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر ہے. تو اور یہ بتایا بھی میں نے پہلے کہ یہ جو تلبیہ پکارتے ہیں لبیک، اسی صدا کا جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے لگائی تھی. اے لوگو اللہ کی گھر کی طرف آ جاؤ. تو ہم لوگ تلبیہ پکارتے، نیت کرتے ہیں حج اور عمرے کی، اور میقات سے تلبیہ پکارتے ہوئے نکلتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے کتنی مرتبہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں، ذکر لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. کتنی خاکساری ہے، عاجزی ہے. اتنا کسی کو نہیں یاد کیا جاتا جتنا ہم اللہ کو یاد کر کے حج میں نکل رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. پھر کہتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک ہم حاضر ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک ساری تعریف تمہاری ہے، تمہارے لیے ہے، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں تمہاری طرف سے ہیں، اور یہ ساری بادشاہت کا مالک تو ہی ہے، اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے. تو یہ تلبیہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو ہے بڑائی بیان کرتے، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے. جب ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک پتلا بن جاتا ہے تسلیم اور رضا کا، ایک فداکار جان نثار عاجزی کا پتلا بن کر یہ وعدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اس عمل کے لیے حاضر ہوں جس کے لیے تو بلا رہا. میں تیرا بن کر عاجز بندہ، عاجز کمتر حقیر بندہ بن کر، ایک جو ہے عاجزی والا بن کر میں تیرے دربار میں آنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، اس کام کے لیے تیار ہوں، حاضر ہو رہا ہوں، سراپا پتلا اور سراپا ایک مجسمہ بن کر جس کے لیے تو بلا رہا میں آ رہا ہوں.
جی لبیک اللہم لبیک کا یہ مفہوم نکلتا ہے. اور جس وقت یہ کہتے لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بندہ اس وقت توحید کا اقرار کرتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہی درس توحید حج میں ہم نیت ہی کرتے ہیں اور اسی وقت سے اقرار کرنا شروع کر لیتے ہیں لبیک لا شریک لک لبیک. جو بندہ حج کر لے، سنت کے مطابق حج کر لے، عمر بھر کبھی بھی توحید سے ہٹے گا نہیں. یہ توحید ایسا پختہ، یہ جو ہے ایسی پختہ توحید ہمارے دل میں پیوست ہو جائے گی، پھر بندہ بدلے گا نہیں. لیکن شرط یہ ہے حج کو حج کی طرح کرے، حج کی طرح انجام دے تب. تو لبیک لا شریک لک لبیک توحید کا اقرار ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا روزی دیتا ہے، اکیلا دنیا چلا رہا، اکیلا زندگی دیتا ہے، اکیلا موت دیتا ہے، اکیلا بیماری دیتا ہے، اکیلا شفا دیتا ہے، تیرا کوئی شریک کوئی پارٹنر کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے تو. حیرت ہے مسلمان ہو کر ہم اللہ کا پارٹنر مانتے ہیں، اللہ کا شریک مانتے ہیں، اللہ کے لیے وسیلہ بناتے ہیں جبکہ اس کا کوئی شریک نہیں. وسیلہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا کوئی شریک، جبکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہاں اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. انبیاء نے اللہ کو پکارا ہے، ڈائریکٹ پکارا ہے. جب انبیاء نے وسیلہ نہیں لگایا، انبیاء نے تعلیم دی ہے اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، تو پھر ہم وسیلہ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ ہم کہتے ہیں تو اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ تعریف کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر قسم کی نعمت دینے والا اللہ. دنیا میں کوئی بھی نعمت، کوئی بھی ضرورت ہو، اس کو پورا کرنے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو نعمت دینے والا صرف اللہ. ہر قسم کی نعمت، ضرورت، یہ ہم اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ حقیقی بادشاہ، حقیقی مالک اور سچا جو ہے اس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ہم حج میں تلبیہ پکارتے وقت ہی یہ ساری چیزیں اقرار کرتے ہیں اور بار بار توحید کی صدا بلند کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، رب العالمین کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم مینا جاتے ہیں، مینا میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں. اور پھر جو ہے مینا جب ایک دن وہاں عبادت کرتے ہیں، پھر جب 9 کا سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد پھر عرفات کی طرف جاتے ہیں. ذرا غور کریں، عرفات کا میدان، وہ منظر یاد کریں، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہیں، ایک رنگ میں، ایک ڈھنگ میں، ایک دھاگے سے پہ ہوئے معلوم ہوتے ہیں. جیسے لگتا ہے ایک قطار میں ایک نسل کے لوگ ہوں، ایک طریقے کے لوگ ہوں. جیسے لگتا ہے کہ ان سب کا خدا ایک ہے، ان سب کا مالک ایک ہے، ان سب کا طریقہ ایک ہے، ان سب کے کام کرنے کی شیلی اور مشن ایک ہے. سب محسوس ہوتا ہے. کاش کے مسلمان ایسے ہی دنیا میں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ شعور دینے کی کوشش کی ہے کہ تم سب کا رب ایک ہے، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کا دین ایک ہے، تم سب کا قرآن ایک ہے. اے کاش کہ تم ایک ہی راستے پر، ایک ہی طریقے پر، اسی طریقے سے جمع رہتے جس طریقے سے تم آج عرفات میں جمع ہو. واللہ عرفات کا جو منظر ہے بڑا دل فریب منظر ہے، بڑا خوشنما منظر ہے، بڑا درس ملتا ہے، اتحاد کا درس ملتا ہے، توحید کا درس ملتا ہے. اور وہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام اسی طریقے سے متحد ہونے کے لیے آیا، ایک ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. اور پھر وہاں ایک دعا پڑھتے ہیں جو سارے نبیوں نے دعا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صدا لگاتے ہیں تیرے علاوہ کوئی جو ہے معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ہر چیز پر قادر ہو، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کی خصوصیت ہے. پھر بھی ہم غیر اللہ کو قادر مانتے ہیں. قادر صرف اللہ رب العالمین، قادر مطلق صرف اللہ رب العالمین ہے. تو یہ جو عرفات کا میدان ہے ہمیں بہت ساری نصیحتیں، بہت سارے اسباق دیتا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس کی تشریح بڑے وسیع پیمانے پر کی جائے، لیکن اس کے اندر بڑی نصیحتیں ہیں. یہ عرفات کا جو منظر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اس منظر کو ہم جو ہے اپنے نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں. اے کاش یہی منظر مسلمانوں کا دنیا میں ہوتا. اور یہاں جو ہے یہ سے میرا موضوع ہے مناسک حج میں درس توحید اور اتباع سنت. اتباع سنت آپ کو بتاتا ہوں. آپ جب عرفات میں رہتے ہیں، مغرب تک مطلوب ہے کہ آپ وہاں عرفات میں رہیں.
مغرب کا سورج ڈوب جائے نماز نہیں پڑھنا ہے، بغیر نماز پڑھے آپ کو مزدلفہ آنا ہے۔ مزدلفہ آ جائیں گے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز قصر کر کے اور جمع کر کے پڑھنی ہے۔ میرے بھائی، یہاں عقل کہتی ہے سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، نماز پڑھ لو، اللہ کی بندگی کا وقت ہو رہا ہے۔ نبی کی سنت کہتی ہے نانا، نبی نے نماز نہیں پڑھی ہے، نبی نے نماز مزدلفہ میں پڑھی ہے، اب مزدلفہ جا کے نماز پڑھیں گے۔ اتباع سنت معلوم ہوئی۔ آج ہم نبی کو ٹھکراتے ہیں، نبی کا صرف نام لیتے ہیں، کام کسی اور کا ہو رہا ہے، اماموں کا کام چل رہا ہے، پیروں کا، بزرگوں کا کام چل رہا ہے، نام صرف نبی کا لیا جا رہا ہے۔ ہم نے بس ٹائٹل اور جو عنوان لگا لیا نبی کا، محمد کا، لیکن کام کچھ اور ہو رہا ہے۔ کام یہ یہاں سے درس مل رہا ہے، نبی نے مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھی ہے، تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سچے سنی ہوتے ہیں، وہ مزدلفہ میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کی اکٹھا نماز۔ عقل کہتی ہے مغرب کا وقت ہے، نماز کا وقت، اللہ کی بندگی کر لو، ثواب ملے گا، لیکن سنت کہتی نہ، ہمیں حج میں اتباع سنت چاہیے، نبی کی سنت چاہیے، اور یہ اتباع سنت اس سے جو ہے درس ملتا ہے کہ یہ صرف حج ہی میں مطلوب نہیں ہے، تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی اتباع کی جائے گی جیسے آپ نے عمل کیا ہے۔ تو یہ ہے اتباع سنت، نبی کی سنت ہے مزدلفہ میں نماز پڑھنا۔ لوگ مزدلفہ آتے ہیں، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھتے ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف اس لیے پڑھتے ہیں نبی کا حکم ہے خذوا انی مناسککم، تم مجھ سے حج اور عمرے کا طریقہ سیکھو، یہ نبی کا حکم ہے۔ تو ہمارے امام کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ، ہمارے امام شافعی، ہمارے امام مالک؟ ہمارے امام تو محمد ہیں۔ ہم اس لیے ایسا کر رہے ہیں حج میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کیا، امام شافعی نے ایسا کیا یا امام مالک نے، ایسا ہم اس لیے نہیں کرتے، ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے ہمارے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوائنٹ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھیے، اور اس پوائنٹ کے ذریعے صرف حج کو نہیں سمجھنا ہے بلکہ دین کے تمام مسائل کو سمجھنا ہے کہ دین ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے اور کسی سے نہیں لینا ہے۔ اللہ نے دین محمد کو دیا، محمد نے دین اپنی امت کو دیا ہے۔ شارع شریعت یعنی شریعت کی وضاحت کرنے والے، شریعت کی تفسیر بیان کرنے والے، اللہ کی طرف سے جو ہے دین پہنچانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو دین جو ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جائے گا۔ پھر جب آپ مزدلفہ آتے ہیں، مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جاتے ہیں، پھر اب آ جاتا ہے 10 تاریخ یوم النحر۔ یوم النحر اس کا قرآن نے نام دیا سورۃ توبہ میں الحج الاکبر، حج اکبر کا نام دیا ہے۔ یوم النحر بھی نام ہے اور حج اکبر بھی نام ہے۔ یہ ہے کہ غلط فہمی میں دور کر دوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عرفہ کے دن جمعہ پڑ جائے تو حج اکبر ہی ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ہر حج اکبر ہے اور وہ 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ کو حج اکبر کہا جاتا ہے، ہر 10 تاریخ کو، ہر یوم النحر کو۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی حج اکبری کے تعلق سے، وہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، جو چیز سنت میں نہیں وہ دین نہیں ہے، وہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ تو بہرکیف یوم النحر ایک بڑا دن ہے، اس لیے بڑا دن ہے کہ آج قربانی بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی قرآن میں ذکر کیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ رب العالمین اس سنت کو ایسی یاد بنایا کہ حج سے اس کو جوڑ دیا، اور حج سے جوڑ کر اللہ رب العالمین نے اس کو عید کا دن بنا دیا، یوم الاضحیٰ، عید کا دن بنا دیا، تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو ہمیشہ قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں، اور اس یاد میں اللہ کی یاد بسی ہوئی۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی سمجھنا ہے تو یاد ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی نہیں کرتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تمام قربانی، تمام نماز، تمام زکوٰۃ، تمام حج، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی یاد بنا دیا، اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو یوم النحر ہے 10 تاریخ کا، یہ بڑا عظیم دن ہے، اس لیے حج اکبر کا نام دیا گیا۔ حج اکبر آج کے دن حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا 5 کام کرتا ہے، بڑا عظیم کام، اس میں سے ایک کام قربانی بھی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی یاد 5 کام کرتا ہے۔ رمی جمار کرتا ہے، 3 جو جمرات ہیں ان میں سے ایک کو کنکری مارتا ہے، جو بڑا ہے جمر عقبہ ہے، ایک کو کنکری مارتا ہے، ایک کام ہوا۔ پھر قربانی کرتا ہے،
پھر جو ہے بال مڈاتا ہے، پھر اس کے بعد طواف افاضہ کرنے جاتا ہے، اس کے بعد حج کی سعی کرتا ہے. یہ 5 کام بڑے اہم کام ہے. پورا دن انسان بیزی رہتا ہے. حج میں اتنی مشغولیت کسی دن نہیں جتنی مشغولیت اور مصروفیت جو ہے 10 تاریخ کو ہوتی ہے، بلکہ بہت سارے آدمی یہ 5 کام اس دن کر بھی نہیں کر پاتا ہے. کسی کا طواف رہ جاتا ہے، کسی کا جو ہے کسی کی سعی رہ جاتی ہے، یعنی کچھ کام باقی رہ جاتے ہیں، کسی کی جو ہے قربانی چھوٹ جاتی ہے. برکیف یہ 5 کام حاجی کو انجام دینا ہے. اور یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ اللہ کی بڑائی کے لیے. میں آپ کو توحید بتا رہا ہوں کہ حج میں توحید ہے. یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے کنکری مارا، آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ کنکری مارے، اللہ اکبر، کنکری مارے، اللہ اکبر. کس کا نام لے رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی پیر اور ولی کا؟ اللہ رب العالمین. تو اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے. یہی توحید. اللہ سب سے بڑا، یہ توحید ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا. پھر آپ جب کنکری مارتے، قربانی کرتے ہیں، اللہم تقبل منی، میری طرف سے اللہ قبول فرما. یہ کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین. بال مڈا رہے ہیں سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے. پھر آپ جو ہے طواف کر رہے ہیں. طواف کا کام ہی اسٹارٹ ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کب؟ حجر اسود کے پاس بسم اللہ اللہ اکبر چاروں طرف. پھر اس میں دعائیں، اذکار، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے. طواف کے بعد سعی پہ آتے ہیں. سعی میں دیکھ لیں آپ جو ہے صفا پہاڑ پہ، مروہ پہاڑ پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ وانجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ جو جتنے کام ہیں سب میں اللہ کی بڑائی اور یہ اللہ کی توحید ہے. ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہوتے. اسی لیے ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے اور ترمذی کے اندر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. کہ طواف، اللہ کے گھر کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور کنکری مارنا، جمرے کی کنکری مارنا، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. یہی تو توحید ہے، یہی توحید ہے. اور یہاں اللہ کا ایک پیغام بھی آپ کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے. یوم حج اکبر کے موقع سے اللہ اور اس کے رسول جو ہے مشرکوں سے بری ہیں. یہ جو 10 تاریخ ہے یوم النحر اور حج اکبر، اللہ اور اللہ کے رسول مشرکوں سے بری ہیں. تو جو مشرکوں سے بری ہے اللہ، اور شرک کے ساتھ اگر کوئی حج کرے، اللہ اس کا حج کیسے قبول کرے گا؟ بالکل حج قبول نہیں کرے گا. اور یہ مشرکین سے مراد صرف یہ ہندو اور کافر نہیں ہے، وہ مسلمان بھی مشرک ہے جو نام تو اسلام کا لیتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے. اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو بھی سجدہ کرتا ہے. اللہ سے بھی مانگتا ہے، غیر اللہ سے بھی مانگتا ہے. اللہ کو بھی بڑا مانتا ہے، غیر اللہ کو بھی بڑا مانتا ہے. اللہ کو بھی مددگار سمجھتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی مشکل کشا اور غوث سمجھتا ہے. وہ بھی مشرک ہے. وہ بھی اگر حج کرے یوم النحر کو اس کا کوئی کام قبول نہیں، بلکہ حج اس کا مقبول نہیں ہوگا. اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں. یہ آیت ہمیں جو ہے پیغام دیتی ہے اور نصیحت کرتی ہے کہ شرک سے دور ہو جائیں، توبہ کر لیں، توحید کی طرف آ جائیں حج سے پہلے، اور سنت کے مطابق حج کریں، تبھی ہمارا حج اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کنکری مارے تھے شیطان کو تینوں جگہ، جہاں 3 جمرات ہیں، جمرے اولا، جمرے وسطیٰ اور جمرے جو ہے اخیر، یعنی تینوں جمرات کو جو کنکری ماری جاتی، ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں شیطان کو مارے تھے. تو وہاں شیطان نیچے زمین میں دھس گیا تھا. آج شیطان نہیں ہے، لیکن اس یاد کو ذکر کر کے اس یاد کو، اس منظر کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام نہیں لیتے ہیں. گویا کہ ہم اس کنکری مارنے میں بھی اللہ رب العالمین ہی کو یاد کرتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایام تشریق 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، ان تاریخوں میں کنکری مارتے ہیں. 7 تینوں جمرات کو تینوں دن کنکری مارتے ہیں اور طواف وداع کر کے گھر لوٹ جاتے ہیں. یہ پورا حج ہمیں بتا رہا ہے. اس پورے حج میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اسی لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، مکہ والوں کو اعلان کر دیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
اے لوگو تم سب کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تفلحو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج اگر ہم کامیاب نہیں ہیں، ذلیل ہیں، خار ہیں، رسوا ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ظالموں کے نرغے میں ہیں، دشمن ہم پر حاوی ہے، یا مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان دبے کچلے مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں اگر دیکھا جائے سب سے اول سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اللہ پر صحیح سے ایمان نہیں لایا ہے، اللہ کو صحیح سے مانتے نہیں ہیں، اللہ پر صحیح سے ایمان یقین جانے میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر انسان ایک اللہ پر ایمان لائے، یعنی صحیح سے توحید ربوبیت کو، توحید الوہیت کو، توحید اسماء و صفات کو اقرار کر لے، صحیح سے اس پر ایمان لائے، اور دنیا میں جتنے اربوں کھربوں مسلمان ہیں وہ سارے صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ لیکن دنیا میں جو لاکھوں اربوں مسلمان ہیں، یہ اربوں جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں، درباروں پہ اٹھ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں، جنید بغدادی کے لیے اٹھ رہے ہیں، معین الدین چشتی کے لیے اٹھ رہے ہیں، نظام الدین اولیاء کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اللہ کیسے دعا قبول کرے گا؟ اللہ ہمیں کیسے سر بلند کرے گا؟ اللہ ہمیں کیسے عزت دے گا؟ مسلمان کیسے نہیں ذلیل ہوں گے؟ اللہ کو آئیں پکاریں نا۔ یہ توحید سبق دے رہا ہے کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کو پکاریں، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، سارے انبیاء نے اللہ رب العالمین کو پکارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے ہر قوم میں نبی بھیجے، ہر قوم کے نبی نے یہی دعوت دی کہ تم آؤ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، ان سے توبہ کرو، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تو یہ حج ہمیں پیغام دیتا ہے، اور یقیناً حج سے پہلے اگر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیتے ہیں، اپنی توحید کو خالص کر لیتے ہیں، خالص عقیدہ توحید اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، اور سنت طریقہ جو حج کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا حج مبرور ہوگا اور اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ تو یہ حج سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، آپ کے اندر ایمان جاگ جائے، توحید ربوبیت الوہیت اسماء و صفات، توحید کو سمجھیں، توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور یہ سب سے پہلی دعوت ہے جو کسی غیر مسلم کو دی جائے گی، اس سے پہلے کوئی اور دعوت اسلام کی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں صرف ایک بات توحید کی دعوت دیتے رہے، لا الہ الا اللہ، صرف توحید کی دعوت دیتے رہے، اور کسی غیر مسلم کو سب سے پہلے یہی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد ہم دوسری کوئی دعوت دے سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی دوسری دعوت اس پر جو ہے نافذ ہوگی۔ تو جب ایک غیر مسلم کے لیے توحید سب سے بنیادی چیز ہے دعوت کی، ایک مسلمان جو شرک کر رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ شرک سے توبہ کرے، توحید پر آئے، تبھی اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں باراللہ ہم نے جو بیان کیا ہے اور ہماری بات جو لوگوں تک پہنچی ہے، اور جن کے اندر ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں شرک، بدعت یا خرافات قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ ان سب لوگوں کو اصلاح کرنے کی توفیق دے، ہماری بھی اصلاح فرما دے۔ ہمارے اندر بھی عملوں میں کوتاہی ہے اور نیتوں میں کوتاہی ہے، اللہ ہماری نیتوں کی اور عملوں کی اصلاح فرما دے، ہمیں بھی صحیح نیت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہم میں سے جو بھائی اگر آج سے پہلے اگر شرک میں یا بدعت میں پڑے ہوئے تھے توبہ کر لے بھی، اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، مسلمان ہو کر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، ایک اللہ ہوتے ہوئے غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ سپر پاور، قادر مطلق، طاقت والا، قدرت والا، ہر قسم کی قدرت ہے، ہر قسم کی قدرت اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ غیروں کو پکارتے ہیں؟ اللہ کیا نہیں دے سکتا ہے جو غیروں سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جو ہم دوسروں سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے پاس سب چیز ہے، ساری چیزیں ہیں، قادر ہے، مقتدر ہے، حاکم ہے، مالک ہے، مدبر ہے، دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، اے اللہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، بہکے ہوئے ہیں، نادان ہیں، مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کی اصلاح فرما دے، ان سب کو ہدایت دے، صحیح اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو دھندے چل رہے ہیں، مزاروں کے دھندے، گورکھ دھندے، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے۔ ہم اگر
انڈیا میں اگر کوئی مزار توڑ دیں تو ہم کو قتل کر دیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ آج کافروں کو مسلط کیا، کافر ایک ایک مزار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے یہ JCB لگا کر اور مشین لگا کر توڑ رہے ہیں۔ اللہ جو کام جو ہے ہم سے لینا تھا، اللہ اگر کام لینا چاہے کافروں سے بھی لیتا ہے۔ اس میں عبرت ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے کافر سمجھتا ہے کہ قبر پر جو ہے جبے قبے بنانا، عمارت بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے تاکہ وہ صحیح دین کی طرف آئیں، تجھے پہچانیں، تیرے اوپر ایمان لائیں، توحید کا اقرار کریں، تجھی سے مانگیں، تجھی سے لو لگائیں، خالص تیری بندگی کریں۔ بار الہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہماری توحید کی اصلاح فرما دے، ہم سب لوگوں کے عمل میں اخلاص دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاننے اور جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے اور عمل کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔